بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سیدنا ادریس علیہ السلام ایک دن اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ملک الموت آدمی کی صورت میں مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت ادریس علیہ السلام صائمہ القادر تھے۔ جب شام ہوتی افطار کے وقت آپ کھانا جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متاثر ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر، تو میرے ساتھ جا کر خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھ۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکل پڑے۔ جاتے جاتے گندم کے کھیت میں جا پہنچے۔ ملک الموت نے کہا کہ چلو چند گوشے گندم کے لے کر دونوں کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، عجیب بات ہے، رات کو تو نے حلال کھانا نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ یہ وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے باغ میں پہنچے اور وہاں بھی انگور کو دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا کہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر کی ملکیت میں تصرف حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ یہ بیگانے کی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ اس طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا، یہ کون شخص ہے، اور فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو تم کون ہو۔ مسافر نے کہا کہ میں اسرائیل ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، کیا اس وقت میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے، تمام روحوں کو قبض کرنا ہمارے ہاتھ ایسے ہیں جیسے تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی موت کا حکم ملتا ہے اللہ پاک کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کروں گا، آپ مجھ کو روح قبض کرنے کی کرواہٹ سکھا دیں تاکہ مجھے زیادہ خوف اور عبرت ہو، میں اپنے خالق کی زیادہ عبادت کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کے رضا کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کی، اور پھر جان قبض کرنے کا علم ہونے پر جان قبض کر لی گئی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی اور اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا اور دونوں نے آپس میں رشتہ داری قائم کر لی۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے ادریس علیہ السلام، جان نکلنے کی تلخی کیسی ہوتی ہے؟ وہ بولے، جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک ادھیڑی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسے میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ایسا میں نے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کو دیکھ کر مجھے خوف الہی زیادہ ہو اور میں زیادہ عبادت اور بندگی کروں۔ تب ملک الموت نے اللہ کے حکم سے ان کو دوزخ کے 7 طبق دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھے جنت دیکھنے کی آرزو ہے کہ جنت دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ سے زیادہ کروں۔ ملک الموت ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے۔ پھر انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں جان کی تلخی سہ چکا ہوں۔ پھر دوزخ بھی دیکھی اور میرا جگر پیاس کے مارے جل رہا ہے۔
اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ جام پی لوں۔ تب انہوں نے کہا ہاں اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو۔ شاید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا وعدہ کیا اور بحکم الہی اپنے نخلیں درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئیں، کیونکہ باہر آنے کا عہد کیا تھا اور نخلیں کو بھی درخت کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ کچھ دیر بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی، اے بھائی تاخیر مت کرنا۔ تو جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں جان کنی کا مزہ چکھ چکا ہوں اور میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہ بھی اللہ عز و جل فرماتا ہے ان کو وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گا اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا واپس نہ نکالا جائے گا۔ اے بھائی اب میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے اسرائیل تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ کو بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے تھے۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے، ہر نبی پر بہشت حرام ہے جب تک بہشت میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل نہ ہو۔ پھر آواز آئی، اسرائیل علیہ السلام میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے۔ اس کے بعد ان کی امت۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو بہشت میں چلے گئے اور ان کے سب فرزند فراح سے گریہ و زاری میں تھے۔ ایک دن ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا، تم رویا مت کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارا سب درد اور دکھ ختم ہو جائے گا اور تب تم سب خوش رہو گے۔ اب ابلیس لعین نے ایک ایسی صورت بنائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل اور بت میں کوئی فرق نہ تھا، اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا۔ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل دونوں تھا۔ بعد میں خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی راہ بتائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔